نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت عمیر بن وہب حمجی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمیر بن وہب حمجی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی شروع ہوتی ہے جنگ بدر سے۔ عمیر بن وہب حمجی جنگ بدر سے خود تو اپنی جان بچا کر صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینہ میں چھوڑ آیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے مواخذہ کریں گے اور ان اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنے اور ان کے صحابہ کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے صفوان بن امیہ کو حجرہ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے اس کی طرف بڑھ گیا اور اسے سلام کیا۔ صفوان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، عمیر آؤ بیٹھو، کچھ دیر باتیں کریں، باتوں میں وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ عمیر صفوان کے بازو میں بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبت کا ذکر چھڑ گیا۔ وہ اپنے قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ صفوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ تم لوگ صحیح کہا کرتے تھے۔ عمیر نے اس کی تائید کی، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر میرے ذمے وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے جن کے اپنے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے شدید اندیشہ لاحق ہے، تو میں یثرب جا کر نعوذ باللہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا اور اس فتنے کا سد باب کر دیتا جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، مسلمانوں کے ہاں میرے لڑکے وہب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبہ کا باعث بھی نہیں ہو سکا۔ صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو جائے، اس لیے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عمیر تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، چاہے وہ جتنا بھی ہو، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری کفالت کرتا رہوں گا۔ میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، وہ اس سے خوشحالی اور فراغی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تب ہمارا اس باہمی گفتگو کو اپنے ہی تک محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرنا۔ عمیر نے صفوان کو رازداری کی تاکید کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ صفوان نے اس کو اطمینان دلایا۔ عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا اور اس نے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور کینہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اپنے اس سفر اور اس کے مقاصد کے بارے میں کسی شخص کی طرف سے کسی شبے کا قطعی کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے قریشی رشتہ داروں کی یثرب کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ عمیر نے اپنی تلوار کو سکل کرنے اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنی سواری کی اونٹنی طلب کی، وہ تیاری کر کے اس کے سامنے لائی گئی اور وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے دل میں بغض و عداوت اور شر فساد کے ناپاک جذبات لیے مدینہ کی سمت چل پڑا۔ عمیر مدینہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر آیا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آپس میں جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے قریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ مسلمان مہاجرین اور انصار کے دلیرانہ کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو اس نے مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور ان کے دشمنوں کی ذلت آمیز شکست کی شکل میں ان کے اوپر کیا تھا۔ یک حضرت عمر کی توجہ بدلی اور ان کی نظریں عمیر بن وہب پر پڑی جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے، یہ کتا دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا۔
یہ مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف اکسایا کرتا تھا اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہنا، کہیں یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود لپکے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے، مجھے یقین ہے یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر بن وہب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس کی گردن کو تلوار سے تسمے میں پھنسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو، دور ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقے سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے طریقہ اسلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ واللہ آپ ہمارے طریقہ سلام سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ عمیر نے کہا، عمیر تم یہاں کسی غرض سے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے۔ عمیر نے بہانہ بنایا، پھر تمہاری کمر میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ آپ نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا، اللہ ان تلواروں کو برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکیں؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا، عمیر مجھ سے سچ سچ بتاؤ، تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا۔ میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا کہ میں اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب جا کر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے، تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن یاد رکھو، تمہارے اور اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کے تکذیب کرتے ہیں، لیکن میرے اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصوبے کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خدا کی قسم، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے سے خدا کے سوا کسی دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ عمیر بن وہب نے اسلام لانے پر مسلمانوں نے غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جس وقت عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج وہ میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت عمیر بن وہب مدینہ میں رک گئے۔ وہاں رک کر وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی کے بارونق مطمئن ترین ایام گزارتے رہے۔ اور اس مدت کے دوران صفوان بن امیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں میں بہلاتا رہا۔ جب بھی اس کا گزر قریش کے مجلسوں کی طرف ہوتا، وہ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم اور مسرت افزا خبر آنے والی ہے جو بدر کے اندر اندھوناک سانحے کے اثرات کو تمہارے دلوں سے محو کر دے گی۔ لیکن جب اس کے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو بتدریج اضطراب و بے چینی اس کے دل میں سرایت کرنے لگی اور لمحہ بہ لمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ وہ مدینہ کی طرف سے آنے والے قافلوں سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس ان کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار ایک سوار نے آ کر اس کو یہ اطلاع دی کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عمیر بن وہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے
روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ ادھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے۔ پھر ایک روز انہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں ایک طویل مدت تک میں نے خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہا ہوں اور دین اسلام کو قبول کرنے والوں کو سخت قسم کی اذیتیں دیتا رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ جانے کی اجازت فراہم کیجیے تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسی ہی اذیتیں دوں گا جیسی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ اجازت پا کر وہ مکہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر پہنچے اور اس سے بولے، صفوان، تمہارا شمار مکہ کے سربراہوں میں لوگوں میں ہوتا ہے اور قریش کے اصحاب عقل و دانش میں ہوتا ہے۔ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھروں کی پرستش اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ عقل کی روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں تو اسے درست نہیں سمجھتا اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مکہ میں دعوت الہی اللہ کے کام میں جٹ گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن وہب کو بہترین اجر سے نوازے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس واقعے سے جو بات سمجھ میں آئی ہے، جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ سمپل اور بڑی سٹریٹ ہے کہ آپ کتنے بھی بہکے ہوئے ہوں، آپ کتنے بھی احمق ہوں، لیکن جب آپ کی عقل و دانش پر اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے تو اپنے آپ تمام الجھی ہوئی چیزیں سلجھ جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان کے پرمسرت موقع پر دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا کرے، ہدایت عطا کرے، ہدایت عطا کرے۔ ہم لوگ ہدایت سے ہی اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور یہ ہدایت اسی کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنے آپ کو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اعلیٰ ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بخیر کل شیء۔